سب ہر انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد، ہر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو آنر کیا ہے، عزت دی ہے، تکریم کا معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ. یہ ہمارا دوسرا کامن پوائنٹ ہے. دوسرا کامن پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو ہمارا اوریجن واپس جوڑ دیا گیا ہے آدم علیہ السلام سے جا کے. اور آدم علیہ السلام سے پہلے کس سے جوڑا تھا؟ کس سے جوڑا تھا آدم علیہ السلام سے پہلے؟ رب سے جوڑا تھا. ابھی تک تو میں نان مسلمس کی بات کر رہی تھی. اب جو ہمارا ٹاپک ہے، اگر آپ اسی ٹاپک کو اس آیت کے ساتھ انکارپوریٹ کریں، اپنے گھر میں ماحول خوشگوار بنانے کی پوری کوشش کرنا. اب جتنے بھی انسان آپ کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، ابھی میں آہستہ آہستہ آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہوں. پہلے میں نے ایک آؤٹر پورے سرکل کی بات کی جس میں ہیومینٹی آتی ہے، پھر میں نے آپ کو نان مسلمز میں اسپیسیفکلی اہل کتاب کی بات کو مینشن کر دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا رکھنا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں آپ کے آس پاس کا معاشرہ جس میں سب انسان آتے ہیں، جن سے آپ کا تعلق بنتا ہے، جن سے آپ کسی بھی فارم میں انٹریکشن کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہیں، چاہے وہ آپ کا ایک سوشل سرکل ہے، چاہے وہ کہیں ملنے والے آن اینڈ آف آپ کے ایسے کانٹیکٹس ہیں جن سے ریئرلی آپ کی ملاقات ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کے فیس بک فرینڈز ہیں، چاہے وہ آپ کے واٹس ایپ میں کوئی ایسے گروپ کے ممبرز ہیں جن کے ساتھ آپ کا کبھی کبھار انٹریکشن ہو جاتا ہے، چاہے وہ لوگ ہیں نا دیر از انورٹیڈ کاما آن بوتھ سائڈ جو میں بول رہی ہوں، چاہے وہ لوگ ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے. میں نے سارے انسانوں کی بات کی جو آپ کے سرکل میں آتے ہیں. آپ کے سرکل میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ ارے واہ، آپ تو سب ولی اللہ ہیں. کوئی ایسا انسان نہیں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ دیٹس ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. لیکن انسان ہونے کے ناطے میں بات کر رہی ہوں، کبھی کبھی ہماری سراؤنڈنگ میں دیکھیں، میں تو سچ بولتی ہوں، صحیح ہے. اب میں مائک کے سامنے آ کے بیٹھ بھی گئی ہوں، اور اگر میں قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے بیٹھ گئی ہوں تو مجھ پر تو ذمہ داری زیادہ ہے. میں یہاں پر فیک پریٹینڈ تو نہیں کر سکتی ہوں. سم ٹائمز آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کلک نہیں کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی کیمسٹری نہیں ملتی ہے. چلیں اب شاید آپ کو سمجھ آ جائے گا. ہاں، اب میں نے آسان کر دیا. پہلے ذرا زیادہ کروڈ ہو گیا تھا کون سے لوگ جو آپ کو اچھے نہیں لگتے. حالانکہ اگر میں آپ سے آپ کے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، لاؤنج میں بیٹھ کے پوچھتی کوئی ایسا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کہتی ہاں 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 بتاؤں کون کون ہے، پھر ایک لمبی لسٹ بتا دیتے. چلیں ہم ایسے لوگوں کی بات کریں جن سے ہماری کیمسٹری نہیں ملتی ہے، جن سے ہم بار بار انوائے ہو جاتے ہیں، جو ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی سارا سرکل بتایا تھا، تمام وہ لوگ جو آپ کے فرینڈز، ریلیٹیوز، آپ کی جان پہچان کے لوگوں میں یا ان لوگوں میں آتے ہیں جن کو آپ کہتی ہیں کہ ان سے میری کیمسٹری نہیں ملتی، یہ سب لوگ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. جب آپ ان کو ڈیل کرتی ہیں تو اب میں پریکٹیکل سبق آپ کو بتا رہی ہوں. ابھی تک تو میں نے انفارمیشن دی ہے نا انسانیت کی، رب کا ایک ہونے کی، ہم سب کا آدم علیہ السلام کا اولاد ہونے کی. اب میں پریکٹیکل بتا رہی ہوں اس آیت کا سبق، اس حصے کا. صرف یہ جتنے بھی میرے آس پاس انسان ہیں، اب جب میں ان سے ڈیل کروں گی، چاہے اس میں میرے وہ لوگ ہیں جن سے میں محبت کرتی ہوں، یا وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے، یا ان کے درمیان میں جو کیٹیگری بھی آتی ہے، اب جب آپ ان لوگوں سے ڈیل کریں گی تو آپ ان کو صرف انسان سمجھ کے ڈیل نہیں کریں گی. آپ ان کو ڈیل کرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھیں گی کہ میں اس وقت اس سے ڈیل کر رہی ہوں جو اللہ سے بلانگ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا رب کون ہے؟ اللہ. اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو اس کا مطلب ہے ہم سب اللہ کی بلانگنگ میں آ گئے. اسی لیے آپ کہتی ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. اسی لیے ہمیں اسلام میں اصول دیا گیا کہ ہم سوسائڈ نہیں کر سکتے، ہم اپنا بازو خود نہیں کاٹ سکتے. مرسی کلنگ اسلام میں نہیں ہے، یوتھنیسیا اسلام میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا جسم، ہماری جان، ہمارا نفس اللہ کی امانت ہے. یہ سب چیزیں اگر آپ کنیکٹ کر کے پہچان لیں گی تو آپ دنیا میں جس انسان کو بھی ڈیل کریں گی، اب یہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ جتنی مرضی اونچی آواز میں چاہیں اس سے بات کر لیں، جتنا مرضی اس کو ڈانٹ دیں، جتنا مرضی اس کی انسلٹ کر دیں، جتنا مرضی اس کے ساتھ ابیوسو لینگویج استعمال کر لیں، اور جتنا مرضی چاہیں آپ اس کے رائٹس کو وائلیٹ کر دیں. اس لیے کہ آپ ایک ایسے ہستی کو، ایک ایسی مخلوق کو ڈیل کر رہی ہیں جو اللہ سے بلانگ کرتا ہے. گھر کے معاملات کو خوشگوار کرنے کے لیے لیسن نمبر 1 یہی ہے. جب بھی کسی رشتے کو دیکھیں، باہر کی دنیا میں لوگوں کے ساتھ
اچھے ایٹیکیٹس کے ساتھ رہنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ کا ایئرپورٹ پر سیکیورٹی والوں کے ساتھ بڑا نائسلی بات کرنا, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے زیادہ آپ نے اکڑ دکھائی نا تو بھی آپ کو بٹھا دیں گے کسٹم پہ, پھر کہیں گے کھولو سارا سامان ہم چیک کریں گے. ایئرپورٹ پر سیکیورٹی والوں سے آپ نائسلی بات کرتے ہیں. ریسٹورینٹ میں جاتی ہیں ویٹر سے آپ اچھی طرح بات کرتے ہیں. یہاں ہم آتے ہیں ایک دوسرے کو خوب مسکرا کر دیکھتے ہیں, اور ہمارے جبڑے تھکتے بھی نہیں مسکرا کے. گھر میں جاتے ہیں تو مسکراہٹ لگتا ہے ہو ہی نہیں رہی ہے, تھک تو گئی اتنا مسکرا کے, میں تھکی بھی آئی ہوں. گھر کے دروازے میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمارے اوپر آ جاتی ہے, وہ جن نہیں ہوتا, ہمارے مزاج کا بے قابو جن ہوتا ہے. اصل میں ایک دم سے تھکن آنا شروع ہو جاتی ہے. باہر گھومتے رہیں گے پھرتے رہیں گے بالکل فریش رہیں گے, گھر کی شکل دیکھیں گے سر میں درد بھی شروع ہو جائے گا, تھکن بھی ہو جائے گی, کمر بھی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی, بیٹھا بھی نہیں جا رہا, بس اب لیٹنا ہے. اور کسی نے کہہ دیا ذرا بیگم آج اچھے سے پکوڑے تو بنا دیں چائے کے ساتھ. اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے مزاج بگڑتے ہیں. اپنے اپنے گھروں میں جن انسانوں کو ہم ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ بار بار یہ بات اپنے آپ کو یاد کرانا کہ میں جس انسان کو ڈیل کر رہی ہوں اصل میں وہ اللہ سے بلانگ کرتا ہے, یہ بہت مشکل ہوتا ہے, یہ آسان نہیں ہوتا ہے. ہم سب اپنے لیونگ رومز میں اور اپنے بیڈ رومز میں منی فرعون بن جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے بہت آرام سے, ایک تو ہوتا ہے ڈسپلن کرنے کے لیے ڈانٹنا, اور ایک ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے ہر وقت بچے کی انسلٹ کرتے رہنا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین دیز ٹو تھنگس. ایک ہوتا ہے تربیت کرنا, اور اس تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو کبھی ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے ڈانٹ بھی دینا. ایک ہوتا ہے صرف ان سے ماتھے پر بل ڈال کر ہی بات کرنا. دنیا کے بچے آئیں گے تو آپ مسکرائیں گی, اپنا بچہ آئے گا تو مسکرا کر دیکھا نہیں جاتا, بیکاز آپ کو اس کی غلطیاں میگنیفائڈ فارم میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کے ہی بات کرتے ہیں. کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بھی مذاق کیا جاتا ہے, ان کو بھی چھیڑا جاتا ہے. آپ نے آخری دفعہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو کب چھیڑا تھا؟ جب آپ کو لگ رہا ہو اس کو غصہ آ رہا ہے اور آپ اس کو چھیڑ کے اس کا موڈ نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کرتے ہیں ہم ایسے؟ ہم کہتے ہیں لو اپنا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا اب ان کے موڈ بھی ٹھیک کرو. ہاں یہ تو کرنا ہے. آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ اصول آج سے یاد رکھنا ہے. آج آپ گھر جائیں گی, دس از لیسن نمبر 1. جو لوگ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ نے جب ان کو ڈیل کرنا ہے اس چیز کو بیک آف دا مائنڈ رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ اللہ کی بلانگنگز ہیں جن سے میں ڈیل کر رہی ہوں. میری گاڑی ہے اور میں اس گاڑی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہوں, میں لین کرتی ہوں, میں اس پر ٹیپ کرتی ہوں, میں اس کا ٹرنک کھول کے اس کے اندر جو ہے وہ بہت سا سامان بھر دیتی ہوں, اتنا کہ اب وہ بند بھی نہیں ہو رہا. تو آپ میں سے کوئی آ کے مجھ سے کہے گا یہ کیوں کیا آپ نے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا, بیکاز میری گاڑی ہے, میں جو مرضی کروں. اب آپ کی کار ہے اور میں اس کی چھت پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہوں, میں بیٹھ نہیں رہی, میں اس کی چھت پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہوں. آپ کہیں گے ہیلو ایکسکیوز می دس از مائی کار, کیا ایشو ہے آپ کا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ کا بچہ ہے, اب یہ بچے یہاں سے وہاں میرے سامنے ہو رہے ہیں نا, اب اگر یہ میرے بچے ہوتے, آپ کا بچہ جب ہوم ورک نہیں کرتا آپ ڈانٹتے ہیں؟ یا اللہ آپ ڈانٹتی بھی نہیں ہیں؟ اچھا آپ کی خاموشی تو مجھے پریشانی کر رہی ہے, شاید میں کسی اور پلانٹ سے آئی ہوں. اچھا تو مجھے یہ تو لگے کہ میں انہی خواتین سے بات کر رہی ہوں جو میرے جیسی ہی امائیں ہیں. جب بچہ ہوم ورک نہیں کرتا تو ڈانٹتے ہیں نا. جب بچہ آپ کا کوئی فیوریٹ کرسٹل یا کوئی ڈیکوریشن پیس توڑ دیتا ہے تو ڈانٹتے ہیں نا. جب بچہ مس بیہیو کرتا ہے مہمانوں کے سامنے تو آپ ڈانٹتے ہیں نا. آپ سمجھیں کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کا بچہ مس بیہیو کر رہا ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں ویسے آپ مہمان کے بچے کو ڈانٹتے ہیں؟ نہیں ڈانٹتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا بچہ نہیں ہے. وہ آپ کا بچہ ایک تو چلا جائے گا, ہاں یہ تو آسان سی فلسفی ہو تو چلا جائے گا, اپنا بچہ تو سر پر ہی رہے گا. سمپل بات, آپ کسی کے بچے پر ویسے یل نہیں کر سکتے ہیں, چیخ نہیں سکتے ہیں جیسے اپنے بچے پر کرتے ہیں, بیکاز آپ کا بچہ آپ کی پراپرٹی ہے سم ہاؤ, اس لیے آپ اس کو اپنے حساب سے ڈیل کرتے ہیں. دوسرے کا بچہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. Now apply this same rule on every other human being. ہر وہ انسان جو آپ کے ارد گرد ہے وہ اللہ کی امانت ہے. میں جیسے چاہوں ویسے اس پر نہیں چیخ سکتی ہوں, میں جیسے چاہوں ویسے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتی. مجھے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ, اللہ اس کا رب, اور یہ اللہ کی اتھارٹی ہے. میں نے اس سے ڈیسنسی سے معاملہ کرنا ہے. فرض کریں آپ کے رشتہ دار آپ کو ٹف ٹائم نہیں دیتے ہیں, الحمدللہ اللہ کی رحمت سے نیک پائس رشتہ دار ہیں, وہ خود آپ کے ساتھ بہت با اخلاق ہیں,
بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اور اب آپ اپنی پیٹھ تھپ تھپاتی ہیں اور کہتی ہیں واہ کیا اخلاق ہے میرا, کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی میں نے, کبھی کسی کے ساتھ برا میں نے کیا ہی نہیں, تو اس میں آپ کا اور میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. اگر سب رشتہ دار بہت اچھے ہیں اور ہم بھی اچھے ہیں, دس از ویری سمپل تھنگ. جب سامنے والا آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے اور پھر آپ اللہ کی خاطر جو ہے جھک جاتی ہیں, معاف کر دیتی ہیں. ہر ٹائملی کبھی انسان کے اندر غصہ آ سکتا ہے, اس لیے کہ ہم سب انسان ہیں, کوئی فرشتہ نہیں ہے, نہ ہم سن لیس ہیں نہ ہم فرشتے ہیں, اور نہ اللہ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان سن لیس ہو جائیں. اللہ نے تو انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ انسان غلطی کرے اور ریئلائز کرے, اور ریئلائز کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایک بہتر راستے پر لانے کی کوشش کرے. اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا اس لیے کیا, ورنہ اللہ چاہتا تو فرشتوں کی پاپولیشن بڑھا دیتا, فرشتے ہیں اس کام کے لیے. تو جب آپ کو کوئی ٹف ٹائم دے اور جس وقت آپ کو ریئلائزیشن ہو جائے, چاہے آپ نے انیشیل سٹیپ میں تکلیف کے اظہار کو کرتے ہوئے غصہ کر دیا تھا, جس وقت آپ کو ریئلائزیشن ہو جائے کہ نہیں غصہ زیادہ ہو گیا, آگے بڑھ کر معافی مانگ لیجئے. اس لیے کہ آپ صرف ایک انسان سے معافی نہیں مانگ رہی ہیں, اس وقت آپ اس ہستی سے معافی مانگ رہی ہیں جو اللہ کی بلونگنگ ہے, جس نے آپ کو اس وقت مشکل میں رکھا, لیکن آپ یہ جانتی ہیں کہ یہ اللہ کے اذن سے ہی ہوا, یہ ایسے ہی ہونا تھا. تو یہ پوائنٹ اپنی زندگی میں آج سے اپنے پلے باندھ لیجئے. اور جب آپ آج کہیں گی کہ اب میں گھر جا کر جب بھی مجھے کوئی ٹف ٹائم دے گا, جب بھی مجھے کوئی ٹف ٹائم دے گا, اس میں یاد رکھیے گا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایک روف شیئر کرتے ہیں, انڈر ون روف جس میں آپ رہتے ہیں, ایکسٹینڈیڈ فیملی کی بات نہیں ہے. ایوری ون از نائس ود ایکسٹینڈیڈ فیملی. وہ جن سے ہماری ملاقات مہینوں میں کبھی ہوتی ہے, وہ جن سے ہماری ملاقات ڈرائنگ رومز میں ہوتی ہے اور بہت اچھے ایٹیکیٹس میں ہوتی ہے. دا پرسن لیونگ نیکسٹ ٹو یور روم اور پرسن لیونگ ود ان یور روم, سمجھے آپ کے شوہر, کیا خیال ہے اپنے شوہر کے بارے میں؟ آپ کو کبھی کبھی جھنجھلاہٹ کا شکار کرتے ہیں؟ شکر ہے کسی نے جی بول دیا. باقی سب خواتین تو لگ رہا ہے جیسے فرشتوں کے کسی پلانٹ سے اٹھ کر آئے ہیں. آئی ایم سوری, یا تو میں بہت ہی امپریس ہو جاؤں گی اور مجھے لگے گا میں بہت اس کرسی کے قابل نہیں ہوں. بھائی کبھی کبھی شوہر بھی ٹف ٹائم دے ہی دیتے ہیں. ہاں اللہ کے بندے بہت اچھے ہیں, بہت نیک ہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ جنروسٹی عطا کی ہے کہ ہم سب خواتین یہاں آ کر بیٹھی ہیں. لیکن کبھی کبھی شوہر سے بھی آپ کو جو ہے وہ کھٹ پٹ ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر اپنے آپ کو ڈبل یاد کرائیے کہ یہ شخص جس کو میں ڈیل کروں گی, اس کو میں صرف ایک انسان اور ایک شوہر سمجھ کے ڈیل نہیں کروں گی, میں اس کو اللہ کی بلونگنگ سمجھ کے ڈیل کروں گی. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ ہم آٹومیٹکلی تھوڑا سا کنٹرول میں آ جائیں گے. پھر آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور اسی سے ہم نے اس کا پیئر بنایا, زوج بنایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا میں جو دونوں ہا آ رہی ہیں یہ آدم علیہ السلام کے لیے آئی ہیں, جو کہ لفظ نفس کو پریزنٹ کر رہی ہیں. آپ میں سے جن لوگوں کو عربی گرامر آتی ہے, ہا فیمنن پروناؤن ہے, لیکن یہ یہاں آدم علیہ السلام کے لیے اس لیے استعمال ہوا کہ آدم علیہ السلام کا نام نہیں آیا تھا, نفس کا جو تھا یہاں پر ٹرم آئی تھی. اور نفس کی ٹرم عربی زبان میں مونس ڈکلیئر ہوتی ہے, فیمنن ڈکلیئر ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, یہ اصل میں آدم علیہ السلام کے لیے آئے کہ اللہ نے انہی سے ان کا پیئر, ان کا زوج پیدا کیا. عربی زبان میں زوج, پیئر ایسی چیز کے لیے آتا ہے ان اے ویری سمپل پلین لنگوسٹک ڈیفینیشن, وہ چیز جس کے بغیر, پیئر میں دو حصے ہوتے ہیں نا, کوئی بھی چیز آپ پیئر کہیں گی وہ دو پارٹس پر ہوگی. پیئر میں دونوں کمپوننٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہوتے ہیں. دس از دا مین ایسنس ان دا ورڈ زوج. اسی لیے زوج کو ٹرانسلیٹ کر کے پھر اسپاؤس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. زوج کا لفظ جو ہے وہ آپ کو دن اور رات کے لیے بھی ملے گا عربی زبان میں. زوج کا لفظ آپ کو سورج اور چاند کے لیے بھی ملے گا. زوج کا لفظ آپ کو دنیا اور آخرت کے لیے بھی ملے گا. وہ پیئر جس میں ایک کمپوننٹ دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو الفاظ سلیکٹ کیے ہیں آیت کے لیے, اللہ نے کہا کہ ہم نے اسی سے اس کا پیئر بنایا. اس میں بہت گہرا سبق ہے مردوں کے لیے. اب یقیناً وہ سبق آپ نے گھر جا کر اپنے ہسبینڈ کو چشمہ یہاں لگا کر ناک پر ریڈنگ گلاسز دینا نہیں شروع کر دینا. اب آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قوام ہونے کی حیثیت کیوں رکھی ہے. نہیں, یہ آپ بتائیں گی جا کے اپنے بیٹوں کو. بیٹوں کی تربیت ہو سکتی ہے, شوہر کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ کہیں لکھ کر بڑا بڑا لگا لیجئے, اگر شوہر دیکھیں گے پھر بھی بہت خوش ہوں گے.
موڈ اچھا ہو جائے گا ان کا. میں اپنے شوہر کی تربیت نہیں کر سکتی, میں صرف دعا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, خود اچھی بن سکتی ہوں اور دعا کر سکتی ہوں. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے شوہر کی تربیت کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو الفاظ کہے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اس میں آدمیوں کے لیے, مسلمان مردوں کے لیے بہت بہت کمپریہنسو لیسن ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسانیت کو دو سے بنایا, یا ہم نے انسانیت کو مرد اور عورت سے بنایا, یا ہم نے انسانیت کو آدم اور حوا سے بنایا. اللہ نے وہاں پر بھی کامن گراؤنڈ رکھا ہے آدم علیہ السلام, تاکہ مرد یہ بات سمجھ جائیں کہ عورت اصل میں مرد کی ایکسٹینشن ہے. اگر مرد کسی بھی کیپیسٹی میں, والد ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, بیٹا ہے, کسی بھی کیپیسٹی میں اگر یہ عورت کو نقصان پہنچاتا ہے تو اصل میں یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. اگر مردوں کو یہ سبق مل جائے, اور اللہ کرے کہ ہمارے میل سپیکرز اس بات کو اپنے ایڈریس میں مردوں کو تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے اور تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے سکھائیں. وہ مرد جو عورتوں کو ابیوز کرتے ہیں, فزیکل ابیوز ہے یا وربل ابیوز ہے یا ایموشنل ابیوز ہے, یہ تینوں ابیوزز ایک عورت کی پرسنالٹی کو کرش کر دیتے ہیں اگر کسی بھی میل ریلیشن شپ کی طرف سے یہ ابیوز آتے ہیں. جب مرد ان رشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے انڈر رکھے ہیں عورتوں کی شکل میں, ان کو ابیوز کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اصل میں ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے مرد سے ہی اس کا پیئر بنایا ہے. تو یہ بات اپنے بیٹوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے.